نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں ارشاد فرمایا، قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کے رحمت پر مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ خوشیاں منائیں۔ ھو خیر مما یجمعون، اور یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے کہ جس کو وہ جمع کرتے ہیں، مال و دولت جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ کے فضل اور اس کے رحمت پر خوشی کرنا یہ ان سب کاموں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور اپنی رحمت پر خوشی کرنے کا حکم دیا، اور قرآن یہ بتاتا ہے کہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حبیب ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حضرت علامہ عبدالرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ، علامہ سمودی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دیگر اکابر علماء فرماتے ہیں کہ کل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا، اس آیہ کریمہ میں اللہ کی فضل اور اس کی رحمت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مراد ہے۔ اب قرآن، اس کی تفسیر، دونوں کو ملا کر نتیجہ یہ نکلا کہ گویا کہ اللہ نے اس آیہ کریمہ میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری پر مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ فلیفرحوا، انہیں چاہیے کہ وہ خوشیاں منائیں، کہ اللہ نے اپنے فضل کا ذکر فرمایا، اپنی رحمت کا ذکر فرمایا، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور قرآن بھی بتاتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ حبیب ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو قرآن اور اس کی تفسیر سے یہ معلوم ہوا کہ گویا کہ اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری پر خوشی کرنے کا حکم دیا، اور اللہ کی جانب سے یہ حکم ہے فلیفرحوا، کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ خوشیاں منائیں۔ تو یہ آیہ کریمہ میلاد منانے پر سری دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں حکم ارشاد فرمایا کہ میرے فضل اور میرے رحمت پر خوشیاں کرو، اور اللہ کا فضل اور اس کی رحمت بہت ساری ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے اور اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے۔ تو اس سے میلاد منانے والوں کے لیے دلیل ثابت ہوتی ہے کہ جو میلاد کرتے ہیں گویا کہ وہ قرآن کی اس آیت پر عمل پیرا ہیں، اور جو قرآن پر عمل کرتا ہے وہ صراط مستقیم پر ہے، وہ اجر و ثواب کا حقدار ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو حکم ارشاد فرمایا فلیفرحوا، کہ مومنوں کو چاہیے کہ وہ خوشی منائیں، یہ مطلق حکم ہے، یعنی وداؤٹ اینی کنڈیشن ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی کنڈیشن ذکر نہیں فرمائی، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی حکم مطلق ارشاد فرماتا ہے تو اب بندہ مومن اسے جس جائز طریقے سے اختیار کرے گا وہ ثواب کا حقدار ہوگا۔ چنانچہ بندہ مومن اس فضل اور اس رحمت کے حاصل ہونے پر جس جائز طریقے سے عمل کرتا رہے گا اسے ثواب حاصل ہوگا۔ مثلا چراغاں کرنا، جھنڈیاں لگانا، محافل کا انعقاد کرنا، یہ سب طریقے جائز ہیں، بلکہ محافل کا انعقاد کرنا باعث اجر و ثواب ہے۔ تو جس جائز طریقے سے مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری پر خوشی کا اظہار کرے گا، وہ سارے کے سارے جائز طریقے باعث اجر و ثواب بن جائیں گے، کہ یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی کرنا ہے، اور اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی کرنے کا حکم قرآن نے دیا ہے، اور یقیناً جو قرآن کی آیت پر عمل پیرا ہوگا وہ ثواب کا حقدار ہوگا۔ تو خلاصہ کیا ہوا؟ نمبر 1، قرآن سے میلاد منانے والوں کے لیے دلیل ہے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میلاد کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور یہ حکم استحبابی ہے، جو عمل کرے گا ثواب کا حقدار ہوگا، اور جو عمل نہیں کرے گا تو وہ ثواب سے محروم ہو جائے گا۔ تو قرآن میں میلاد منانے والوں کے لیے دلیل ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم مطلق ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ مومن جس جائز طریقے سے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر سیلیبریٹ کرے، خوشیاں منائے، وہ سارا کا سارا عمل جو جائز ہوگا وہ اس آیہ کریمہ پر عمل کرنے کی وجہ سے باعث اجر و ثواب بن جائے۔